حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پرورش ہی اس انداز میں ہوئی کہ آپ فنون حرب میں، جنگی مہارتوں میں آپ بڑے کامل تھے۔ تیر اندازی، نیزہ اندازی، گھوڑ سواری، یہ ساری چیزیں آپ کے باپ ولید نے آپ کو بچپن ہی سے سکھائی، چونکہ وہ اہل عرب کے ہاں گھوڑ سواری، شہ سواری یا تیر اندازی، نیزہ بازی، تلوار بازی، یہ سارے فنون جو ہیں بڑے مشہور تھے، اور جو بندہ اس میں کامل ہو جائے وہ بڑا بہادر سمجھا جاتا۔ حضرت خالد بن ولید میں یہ ساری خوبیاں موجود تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر حلم، بردباری، یہ بھی ایسی خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ آپ جب حالت کفر میں تھے اور اہل مکہ مسلمانوں کو ستاتے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریت پر لٹا کر پتھر سینے پر رکھا جاتا، آپ کو کوڑے مارے جاتے، خالد بن ولید کا کبھی ادھر سے گزر ہوا دیکھتے تو آپ ناپسند فرماتے، یعنی نہتوں کو، کمزوروں کو مارنا پیٹنا، یہ کہاں کی بہادری؟ بہادری تو یہ کہ بندہ آمنے سامنے مقابلے کے لیے آئے اور پھر مقابلہ کرے۔ اس طرح غلاموں پر ظلم کرنا آپ کو پسند نہیں تھا، تو آپ ناپسند فرماتے، لوٹ جاتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 6 میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ، 1400 یا 1500 صحابہ سرکار کے ساتھ تھے، عمرے کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو کفار مکہ نے آپ کا راستہ روکا۔ خالد بن ولید کو چند لڑاکو کفار کے ساتھ بھیجا گیا تھا راستہ روکنے کے لیے، لیکن حضرت خالد آگے نکل گئے۔ سرکار ایک مقام پر، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار مکہ نے آپ کا راستہ روکا۔ صحابہ اکرام مختلف جگہوں پر تھوڑے تھوڑے ٹھہرے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید جب واپس مقام رابغ تک پہنچے، وہاں سے جب پلٹے ہیں تو دیکھا کہ 300 صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے حالت احرام میں ہیں، اور خالد بن ولید جو ہے وہ اگرچہ بھی حالت کفر میں، لیکن اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ حالت احرام میں ہو اسے چھیڑا نہیں جاتا، یعنی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ تمنا یہ ہے خالد کی کہ یہ پہلے حملہ کریں، یہ کچھ ہاتھ اٹھائیں تو جوابی کارروائی میں ہاتھ اٹھا دوں اور ان کا صفایا کر دوں۔ 300 صحابہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، یہاں 300 ہے، ادھر 200، ادھر 500، 300 ادھر، الگ الگ جگہوں پر رکے ہوئے ہیں، سرکار ایک جگہ پر قیام پذیر ہیں۔ تو خالد بن ولید گھوڑے دوڑاتے ہوئے آتے، ایسے آ رہے ہیں سامنے سے کہ جیسے گھوڑوں سے کچل دیں گے، لیکن صحابہ بھی بیٹھے ہیں چپ چاپ دیکھ رہے ہیں، ہلتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ بھئی گھوڑے آ رہے ہیں دوڑا رہے ہیں ہم اٹھ کر بھاگ جائیں، سائیڈ میں ہو جائیں، نہیں، صحابہ چپ چاپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ خالد آ جا، تجھے جو کرنا ہو کر لے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اٹھیں گے نہیں، ہٹیں گے نہیں۔ خالد قریب آتے ہیں، رک جاتے ہیں، واپس پلٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ حالت احرام میں چاہتے ہیں کہ بس ان کو تھوڑا سا غصہ دلاؤں، ان میں سے کوئی حملہ کرے تو پھر میں حملہ کر دوں، لیکن کوئی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، کوئی ڈرا بھی نہیں، کوئی بھاگا بھی نہیں، کسی کے چہرے پر خوف و ہراس بھی نہیں، سب ایسے دیکھ رہے ہیں کہ آجا خالد۔ پھر کفار مشرکین اور مسلمانوں میں صلح ہو گئی، اور صلح بھی کافروں نے اپنی شرطوں پر کی۔ وہ شرطیں یہ، ایک شرط یہ کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، ابھی یہاں سے واپس جاؤ، عمرہ نہیں کر سکتے، آتے سال آنا۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو جندل، وہ آ گئے تھے زنجیروں میں باندھے ہوئے، ہاتھ پیر زنجیروں میں، وہ آ گئے حضور کی بارگاہ میں، رسول اللہ بہت مارتے ہیں، بہت ستاتے ہیں، آپ مجھے لے چلیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری طرف سے اگر کوئی آدمی تمہاری طرف آ گیا، ہم لینے آئیں گے، تم کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر تمہارا کوئی آدمی ادھر آ گیا، ہمارے ہاتھ آ گیا، ہم واپس نہیں کریں گے۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے، یہ شرط بھی منظور۔ کا پہلا آدمی ابو جندل، میرا بیٹا، یہ تمہارے پاس آیا، واپس کرنا پڑے گا۔ اب یہ رو رہے ہیں، ابو جندل گڑ گڑا رہے ہیں، حضور مت بھیجیے، مجھے لے جائیے اپنے ساتھ، بہت ستاتے ہیں۔ لیکن سرکار کہتے ہیں ابھی تو معاہدہ ہوا نہیں، ابھی تو شرطیں ہو رہی ہے، پہلے آ گئے۔ کہا نا، شرط اسی پر، معاہدہ اسی بات پر صلح کا ہوگا کہ ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے، کیا، واپس کیا۔ اب سارے صحابہ اور خاص طور پر حضرت عمر وہ جلال میں ہیں، غصے میں ہیں، حضور ایسے مان کیوں رہے ہیں؟ حضور حکم دیں، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، آج مکہ فتح ہو جائے گا، ان کی بات سننی کیوں؟ ہم حملہ کرتے ہیں، ہم جنگ کر لیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہم صلح کریں گے۔ کہتے ہیں یہ تیسری شرط بھی انہوں نے پیش کی، سرکار نے وہ بھی مان لی، ساری شرطیں قبول کر لی، وہاں سے سرکار لوٹ گئے۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ سب کو غصہ تھا کہ سرکار کیوں مان رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ، بینیفٹ یہ ہوا، اب جنگ بند ہو گئی، صلح ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، تو سرکار کو یہاں سے راحت ہو گئی کہ اب یہ لوگ حیران پریشان نہیں کریں گے۔ مدینے کے لوگ مکہ آرام سے سکون سے جا سکتے ہیں، مکہ کے لوگ مدینہ
آرام سے سکون سے آ سکتے ہیں. اور اسی میں ابو سفیان ہیں اور دیگر کفار ہیں بڑے بڑے سردار، وہ آئے ہیں مدینہ اور گھوم رہے ہیں گلیوں میں، ہے نا، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اور مسلمان بیٹھ کر سوچتے ہیں سنانا ہوتی تو اس کی گردن کاٹ دیتے، لیکن کیا کریں، کچھ کر نہیں سکتے. یہ یعنی اس طرح کے معاملات بڑے سکون ہو گیا. اور اس موقع پر سرکار نے قیصر روم کو خط لکھا، ایران کے کسریٰ کو خط لکھا، مصر کے جو بادشاہ تھا عزیز مصر تھا اسے خط لکھا. مصر میں ایک شہر ہے اسکندریہ، وہاں کا بادشاہ مقوقش اسے خط لکھا، چائنا کے بادشاہ کو خط لکھا. یعنی آپ نے پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے ہیں، اسلام قبول کر لو، ہے نا، اور تم سلامتی پا جاؤ گے. بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے. یہ اسی درمیان میں یہ سب ہوا. تو کہتے ہیں کہ اس میں حضرت خالد بن ولید نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سوچا کہ آخر یہ مسلمان ہے کیا چیز، یہ صلح کر لیتے ہیں، ہماری شرطوں پر انہوں نے صلح کی ہے، یہ جنگ نہیں چاہتے، یہ امن سلامتی چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم نے جتنی شرطیں رکھی مان لی. کہتے ہیں یہاں سے ان کے دل میں اسلام پیدا ہوا کہ یار واقعی مسلمان ایک عجیب چیز ہے، اور یہ واقعی برحق ہیں کہ انہوں نے جہاں بھی قدم رکھا فتح یاب ہوئے ہیں. اور آج یہ اگر چاہتے تو مکہ فتح کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مکہ میں جنگ پسند نہیں کی، یہ صلح کر کے واپس لوٹ گئے. دل میں اسلام آیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب واپس آ رہے تھے کہ مدینہ آ رہے، مکہ سے نکلے اسلام قبول کرنے، تو آ رہے تھے، راستے میں مل گئے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا کدھر؟ تو عمرو بن عاص کہتے بھائی میں تو اسلام قبول کرنے مدینہ جا رہا ہوں. خالد بن ولید کہتے اپنا بھی یہی حال ہے، اپنا بھی یہی حال ہے، میں بھی اسلام قبول کرنے. ایک اور صحابی تھے طلحہ بن عثمان، یہ تینوں کے تینوں گئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا. اور اکثر سرکار جیسے حضرت عمر کو دعا کے ذریعے سرکار نے مانگا تھا، جب بھی حضرت خالد بن ولید کی تعریف سرکار کے سامنے کی جاتی کہ خالد ایسا خالد ویسا، سرکار فرماتے ہیں کہ خالد کے اندر اتنی خوبیاں ہیں کہ ایسا آدمی تو مسلمان ہونا چاہیے، اتنی خوبیاں ہیں کہ ایسا آدمی تو مسلمان ہونا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اسلام قبول کریں گے. کہتے 7 ہجری میں آئے بارگاہ رسالت میں، عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے پچھلی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، مسلمانوں کو بھی بڑا شہید کیا اور بہت گناہ کیے، تو کیا رسول اللہ میری مغفرت ہو جائے گی؟ سرکار فرماتے اسلام پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اسلام لانا یہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. تم نے جو کیا ہو اسلام قبول کرو، تمہارا سب معاف ہو جائے گا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں تو پھر آج سے یہ تلوار آج تک اسلام کے خلاف تھی، آج سے یہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف اٹھے گی، اور یہ کبھی نیام میں نہیں جائے گی، ہمیشہ کھلی رہے گی اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف چلتی رہے گی. اور اللہ کی قسم خالد بن ولید پوری زندگی انہوں نے اپنی تلوار نیام میں نہیں رکھی، ہمیشہ وہ جنگ ہی میں رہے ہیں، پوری زندگی انہوں نے جنگ میں گزار دی.